الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ معزز سامعین کرام، آج دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو حالات سے گھرا سمجھ رہا ہے۔ جب وہ اپنے گھریلو زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اہل خانہ اور وہ آپس میں دست و گریباں نظر آتا ہے۔ اختلافات کی دنیا میں، اختلافات کی دلدل میں اپنے آپ کو الجھا ہوا محسوس پاتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے آپ میں ہی ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ کاروبار پر نظر ڈالتا ہے تو اس کاروبار کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نظر آتا ہے۔ جب وہ اپنے دوست و احباب اور اسی طریقے پر کسی اور کام میں اپنے آپ کو ہر حال میں ہر طریقے پر بہت پریشان حال سمجھتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے اندر رکھا ہے، پرہیزگاری کے اندر رکھا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری پریشانیاں ہیں، کس قدر مصائب اور الجھنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا ہی پریشان حال محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے بالکل دور ہو چکے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، موبائل فون کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزق کس طریقے پر کمایا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی ہیں، ماں باپ کے حکم کے اندر اور ان کے تابع نہیں ہو کر چلتی ہیں، تو ہم غور کریں کہ ہم کس طریقے کا رزق اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ہماری زندگی میں کس طریقے کا رزق داخل ہو رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اگر دودھ کا کاروبار ہے تو ہم نے اس میں ملاوٹ کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے۔ اگر ہمارا کاروبار کوئی اور کاروبار ہے تو جھوٹ بول کر کما لینا ہم اپنی شان سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ گفتگو کر کے چرب زبانی سے کسی سامنے والے کو بیوقوف بنا دینا، اسے ہم اپنی ٹیکنیکل کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے کی کمائیاں، اس طریقے کے حالات، اللہ سے دوری، اللہ کے نبی سے دوری، اللہ سے محبت کا نہ ہونا، اللہ کے نبی سے محبت کا نہ ہونا، قرآن کریم پر عمل نہ ہونا، احادیث مبارکہ کو زندگیوں سے نکال دینا، سنتوں کے جنازوں کو نکال دینا، یہ تمام تر وجوہات ہیں جو ہمیں پریشانیوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان الجھنوں سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے ابھرنے کے لیے، ہمیں اپنے کاروبار کو پختہ بنانے کے لیے، گھریلو حالات کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹیلنٹڈ بنانے کے لیے، اپنے احکامات اور اللہ کے احکامات کے تابع بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سدھار لانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، ہم انہیں ایسے طریقے پر رزق دیتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ رزق ہمارے پاس کہاں سے چل کر آ گیا۔ اگر آج بھی
ہم ان تمام پریشانیوں اور حالات سے اوپر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، ہمیں تقوی والی زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں پرہیزگاری کو اپنے پلے باندھ لینا ہوگا، ہمیں اپنی کمائی پر غور اور توجہ کرنی ہوگی، جھوٹ اور بہت ساری غیبت اور بہتان تراشیوں سے اپنی زبان کو بچانا ہوگا، اپنی آنکھ کو بدنظری سے بچانا ہوگا، اپنے ذہن و دماغ کو خرافات سے نکال کر اچھی زندگی کے اندر آنا ہوگا۔ اگر ہم آج بھی اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کی جانب آ جائیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیں، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم بوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بالضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دور کے اندر شمعون نامی ایک شخص ہے، لگاتار 70 سال تک آگ کی پرستش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جسم پر اس کے کالے نشانات دھوئے کیا جاتے ہیں، اور جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پڑوسی ہیں تو تشریف لے جاتے ہیں اور شمعون کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو شمعون نامی شخص کہنے لگا کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں، لیکن یہ موت سب کے سامنے ہے، لیکن موت کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن عمل پیرا کسی چیز پر نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں مجھے کلمہ پڑھنے سے مانے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا اور بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا حسن بصری میں تمہاری بات تو مان لوں، لیکن آپ مجھے ایک رقعہ لکھ کر دے دیں کہ تم آج 70 سال آگ کی پرستش کرنے کے بعد بھی انتقال کرو گے، تو آپ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر انتقال کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے وہ کاغذ لکھ کر دے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ لوگوں کے دستخط بھی چاہیے، تو ان کے دستخط بھی کرا دیے گئے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون نامی شخص جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے معلوم کیا شمعون کیا گزری، تو شمعون نے بتایا حضرت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور اللہ نے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اب تو مجھے اس رقعے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اپنا رقعہ بھی واپس لے لیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ رقعہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا۔ تو ناظرین کرام، اگر آج بھی ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لے آتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے کاروبار میں چینجنگ لے آتے ہیں، جھوٹ اور طوفان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر قادر ہے، زندگی بدلنے پر قادر ہے، حالات بدلنے پر قادر ہے۔ سامعین کرام، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کم، کاروبار کی محبت زیادہ ہو چکی ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہو چکی ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہو چکی ہے، گرل فرینڈ کی محبت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور جا کر دنیا کی تمام تر محبتوں سے آباد دل ہے۔ تو ان حالات میں ہم کس طریقے پر اپنے حالات کی تبدیلی کی امید کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے ان کاروباروں میں اور ہمارے ان ڈیفیکلٹیز میں چینجنگ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھے اور بڑے پیار اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں آج کیا سوال کرے گا، خوش ہوئے، کہا کیجئے سوال کیجئے بیٹا۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ والد گرامی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ بیٹا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا والد گرامی جس نے مجھے پیدا کیا ہے آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ بیٹے میں اس سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جتنا پیار محبت اور لو میں آپ سے کرتا ہوں اتنا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ بیٹا
کہنے لگا ابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک دل اور دو محبتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک دل کے اندر میری بھی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض بہت اپنے آپ کو پریشان محسوس کیا اور اپنے بیٹے کو گود سے اتارا اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت۔ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں، تب بھی اتنے گھبرائے اور ڈرے، اور آج ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی محبت ہے اور اللہ کی محبت کم ہے، اور پھر بھی ہمیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے، تمام حالات یک طرفہ درست ہو جائیں، ہمیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی، کوئی بھی کسی طریقے کی کوئی پریشانی، کوئی مصائب آلام ہمارے سامنے نہ آئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار حلال پر آ جائے گا، حرام مال سے ہماری حفاظت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے بخوبی سنا ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، اپنے پارٹنر سے یا اپنے ماتحت کام کرنے والے سے کہا یہ تھان بیچ آؤ، اس میں کٹ ہے، اس کٹ کو خریدنے والے کو بتا دینا کہ اس کے اندر کٹ ہے، وہ اسی اعتبار سے آپ کو پیسے دے۔ ان کا وہ بیچ کر آیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے معلوم کیا کہ اس خریدنے والے کو آپ نے کٹ کے بارے میں بتا دیا تھا، تو اس نے کہا حضور میں تو بھول گیا تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اور اس کو واپس کر کے آؤ یا قیمت کم کر کے آؤ۔ تو سامعین کرام، ہم کس طریقے پر اپنا بزنس کر رہے ہیں، کس طریقے پر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز چھپا کر بیچ دی جائے اور 10 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچ دی جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے جھوٹ بولنے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، اناج کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اوپر سوکھا اناج رکھ لیا ہو اور نیچے گیلا اناج رکھ لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے طریقے زندگی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارے قدم بوس ہوگی۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ سرکار مخالف ہے، اس وجہ سے حالات آئے ہیں، ہم آج سمجھتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، اس وجہ سے حالات آئے ہیں۔ حالات ہماری اپنی کمیوں کی وجہ سے آئے ہیں، اگر ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے پر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی حالات پھر بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین حالات میں لا سکتے ہیں، ہماری زندگیوں کو کامیاب اور کیمیا بنا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اس سے کہا کہ بھئی آپ ذرا ہمیں اپنی ایک بکری کا دودھ دے دیں۔ اس نے کہا حضور میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، جو ان کا مالک ہے میں ان سے معلوم کر کے تو آپ کو دے سکتا تھا، لیکن بغیر معلوم کیے نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے لیے کہا کہ ایسا کرو، اتنی ساری بکریاں ہیں، آپ ان میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ہم اس کا دودھ بھی دو لیں گے اور جب بھوک لگے گی تو اسے ذبح کر کے اسے بنا لیں گے۔ تو اس شخص کا جواب دیکھیے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ واقعی میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم کس طریقے پر جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچ دیں یا کوئی اور گناہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات بہت زیادہ پسند آئی۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے تمام ناظرین سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ان حالات میں جو موجودہ دور میں ہم پریشان حال ہیں، اگر اپنے زندگی کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر حالات میں سدھار چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی عبادات میں سدھار لانا ہوگا، تقوی میں سدھار لانا ہوگا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہوگی، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، غیبت کو چھوڑنا ہوگا، چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا، بہتان کو چھوڑنا ہوگا، بدنظری کو چھوڑنا ہوگا، اور کمائی میں حلال رزق پر آنا ہوگا۔ حلال رزق کچھ دن پریشانی لا سکتا ہے، آدمی اپنے آپ کو پریشان محسوس کر سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا جو اخیر ہے، اس کا جو اختتام ہے، اس کا جو اینڈ ہے، وہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ حلال رزق،
حلال مال ہمارے لیے بھی بہتر، بیوی کے لیے بھی بہتر، بچوں کے لیے بہتر، نسلوں کی نسلوں کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔